خاموشی میں ڈوبی ہوئی ایک سرزمین جہاں بنی اسرائیل روحانی زوال، تحریف اور اختلافات کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو ظاہر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، ایک زندہ معجزہ اور حق کی روشن نشانی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور عبادت بنی اسرائیل میں مشہور تھی۔ جب اللہ کے فرشتے نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دیں گی تو یہ بات انسانی عقل سے بالاتر تھی، مگر اللہ کا حکم تھا۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس وقت کی قوم کی سب سے بڑی طاقت طب کو چیلنج کرتے تھے۔ وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے، کوڑھیوں کو شفا دیتے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ سب وہ خود نہیں کرتے تھے، بلکہ بار بار کہتے تھے، میں یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ انہوں نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی، اس میں پھونک ماری اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ یہ کوئی جادو نہ تھا، بلکہ رب کی قدرت کا اظہار تھا، تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلوں کے حال جانتے تھے، کون کیا کھاتا ہے، کیا ذخیرہ کرتا ہے، مگر یہ علم بھی ذاتی نہ تھا، بلکہ اللہ کی عطا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو تورات کی اصل تعلیم کی طرف بلاتے، نرمی، رحم اور خالص توحید کا پیغام دیتے۔ جب حواریوں نے ایمان لایا تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ نعمت نازل کرے گا، مگر ناشکری پر سخت پکڑ ہوگی۔ یہ معجزہ ایمان والوں کے لیے تقویت اور انکار کرنے والوں کے لیے حجت بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دشمنی بڑھی، سازشیں ہوئیں، لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی چڑھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام انبیاء ایک ہی حق لے کر آئے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، تاکہ عدل قائم ہو، دجال کا خاتمہ ہو اور حق غالب آئے۔ یہ کہانی معجزات کی نہیں بلکہ توحید کی ہے، یہ روشنی کی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے اور اللہ کی عظیم نشانی۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ظلم طاقت بن چکا تھا اور طاقت کو ہی حق سمجھ لیا گیا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے ایک شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس کے مقابل ایک ایسا نبی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں نہ لشکر تھا نہ سلطنت، صرف اللہ کا حکم تھا۔ یہ داستان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ٹکراؤ کی، ایک ایسا مقابلہ جو طاقت اور حق کے درمیان ہمیشہ کے لیے فرق واضح کر گیا۔ فرعون مصر کا مطلق العنان حکمران تھا، وہ خود کو رب کہتا، بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھتا، ان کے بیٹوں کو قتل اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ اس کی حکومت قائم رہے۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی دنیاوی خوف، نہ کمزوری، صرف توحید کا پیغام۔ فرمایا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ فرعون نے تکبر کے ساتھ انکار کیا اور موسیٰ سے نشانی مانگی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک واضح سانپ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلا۔ یہ کھلی نشانیاں تھیں، مگر فرعون نے انہیں جادو قرار دیا۔
فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا۔ یوم زینت کے دن سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ ان تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ حق باطل پر غالب آ گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے دھمکیاں دیں، ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی، مگر ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ فرعون کی سرکشی بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر عذاب بھیجے، سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ہر عذاب پر فرعون وعدہ کرتا، مگر نجات کے بعد پھر انکار کر دیتا۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل تک پہنچ گیا۔ سامنے سمندر، پیچھے دشمن، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا گیا، سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اپنی فوج سمیت پیچھے داخل ہوا تو سمندر بند ہو گیا۔ فرعون غرق ہو گیا اور حق ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، لشکر اور حکومت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیابی صرف اللہ کے ساتھ ہے اور حق آخرکار باطل کو مٹا دیتا ہے۔